قیامت کے دن ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے، ایک، یعنی 50 ہو جائیں فرض، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک نیکی لیا جنت۔ وہ آکھے گا ایک تو لب بھی جانی ہے، اماں کولو ابے کولو۔ اب جب وہ ڈھونڈنے نکلے گا تو کوئی بھی نہیں دے گا، سارے منکر ہو جائیں گے، کیا پتہ اسی تمہیں دے دیں تو شاید ہماری یہی گھٹ جائے اور ہم دوزخ میں چلے جائیں۔ نہ بھائی نہ، ہم نہیں دیتے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوگا۔ تو ایک آدمی اس کو دیکھے گا اور کہے گا بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہے گا بس بھائی ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ تو کیا ہوگا؟ تو میری نیکی اور بدی برابر ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک نیکی لیا، کسی سے بھی لیا، میں تمہیں جنت میں ڈال دوں۔ وہ کسی نے بھی نہیں دی، اب میرے لیے دوزخ ہے۔ وہ کہے گا ابشر، کہے گا خوش ہو جا۔ کہے گا کیوں؟ کہ میں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ کہے گا میری اماں نے نہیں دی، ابا نے نہیں دی، بیوی نے نہیں دی، بیٹوں نے نہیں دی، بھائیوں نے نہیں دی، تو مجھے جانتا نہیں، تو کیوں دے رہا ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس ایک ہی ہے بس، اور کوئی نہیں۔ تو اپنے پاس رکھوں تو بھی مجرم ہوں، اور تجھے دے دوں تو بھی مجرم ہوں، تو تیرا تا کم بن جاوے جا۔ وہ چھلانگے لگاتا ہوا آئے، یا اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کس نے دی؟ آج تو ماں باپ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہ وہ فلاں بندے نے کہا ہے، کہ اس کو بلا۔ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، وہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس کو نیکی دیتے ہو؟ ہاں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تو کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیوں دے رہا ہے؟ کہے گا یا اللہ میرے پاس ایک ہی ہے، یہ ہو پھر بھی میں تیرا مجرم ہوں، یہ نہ ہو پھر بھی میں تیرا مجرم ہوں، تو میرے جی میں آیا کہ تیرے بندے کا تو بھلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج کے دن تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، چل تو بھی جنت میں جا اور یہ بھی جنت میں جا۔ ہماری ان کمزوریوں کی وجہ سے اللہ نے ہم سے پرفیکشن نہیں مانگی، پاس نمبر مانگے ہیں۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں، کس کے مقابلے میں؟ مقابلے میں گناہ ہیں، وہ گناہ کمزور پڑ گئے۔ ہمارے علاقے میں ایک بڑے ذمہ دار تھے، وہ گالیاں بہت دیتے تھے اور ذکر بھی بہت کرتے تھے۔ تو ادو سبحان اللہ جو نہ تیرے فلانے، تو وہ مجھے پتہ تھا۔ تو وہ موت کے بعد کسی کو ملے تو اس نے پوچھا میاں صاحب آپ بڑی گالیاں دیتے تھے اور ذکر بھی بڑا کرتے تھے، کیا بنا آپ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے میری گالیاں اور میرے ذکر کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا، تو میری معافی ہو گئی۔ اللہ پرفیکشن نہیں مانگ رہا، اللہ گنجائش دے رہا ہے۔ اور ہم خود جیسے بھی ہوں دوسرے کے لیے چاہتے ہیں کہ بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو کے چلے ہمارے ساتھ۔ عام سی مثال ہے، ہمارے پورا علاقہ ذمہ داروں کا ہے، ہر وقت ان کو نوکروں کی شکایت ہوتی ہے کہ بھاگ جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے میرے پاس نوکر ختم ہی نہیں ہوتے، جو آ جاتا ہے وہ خود جائے تو جائے، جاتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ میں گنجائش دیتا ہوں، پرفیکشن نہیں مانگتا ہوں۔ اور باقی کہتے ہیں اے پانی کیوں رڑ گیا، ایتھے بوٹا کیوں سوکھ گیا، پھر ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو بس ٹھیک پاس،
اور اس کے بعد یہ معاملہ بھی ہوگا کہ وہ ایک والا بھی اللہ کی سخاوت کے طفیل جنت میں چلا گیا، تو کیوں کسی کو گری نظر سے دیکھ کر اپنے آپ کو ہم ہلاک کریں؟ ایک آدمی لایا جائے، میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی نیکی؟ کہے گا جی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سوچ لو کوئی نیکی؟ کہے گا جی کوئی نہیں، بس کلمے کے بعد کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تیسری دفعہ کہیں گے سوچ لو، کہیں 2 دفعہ آتا ہے کہیں 3 دفعہ، تو پھر وہ کہے گا یا اللہ میں تھوک کا تاجر تھا، آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں ہول سیل کا تاجر تھا، میں لوگوں کو مال دیتا تھا، جو مال لے جانے والا نقصان اس کا ہو جاتا تھا تو میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو۔ یا دیکھتے نہیں ہو گھروں پہ قبضے کر لیتے، کیا گالم گلوچ ہوتا ہے بازاروں میں تو بازاروں میں جاتا نہیں ہوں، ورنہ جب کبھی جانا ہوتا تھا تو ہر موڑ پر ایک دوسرے کا گریبان ہوتا تھا اور ماں بہن کی گالیاں ہوتی تھی۔ اور یا اللہ جب کوئی دے سکتا تھا اور نہیں دیتا تھا تو میں اس سے تنگ نہیں کرتا تھا، کہتا چلو آج نہیں دیا کل دے دے گا، پرسوں دے دے گا، پھر دے دے گا، میں اس کے پیچھے نہیں پڑتا تھا۔ بس یہ اگر تیری بارگاہ میں نیکی ہے، باقی اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ 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 میرا بندہ، تو میرے بندوں کے ساتھ بہت بھلائی کرتا رہا اور بہت ان کو سہولت دیتا رہا، چل میں بھی تیری بھلائی کرتا ہوں اور تجھے سہولت دیتا ہوں، چل بغیر کسی عمل کے جنت میں جا۔ ایمان تو شرط ہے نا، ایمان کے بعد تو چل جا جنت، جنت بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا، انہوں کو لا یسأل عما یفعل، اللہ کہتا ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہم یسألون، تم سے پوچھوں گا۔ ایک طرف اللہ کا یہ نظام ہے اتنا زبردست، دوسری طرف اتنی سہولت رکھی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ برائی کے خانے میں کوئی برائی نہ ہو سوائے انبیاء، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے 100 نمبر نہیں مانگے، 5 نمبر مانگے ہیں، اور اس میں بھی کتنی چھوٹ دیتا ہے پھر اپنی رحمت سے۔ جنتی جا رہے ہوں گے، جہنمیوں کی لائن لگی ہوگی، ایک کہے گا میرے بھائی مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، وہ جو جہنم میں کھڑا ہوگا، کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ وضو کرایا تھا، لوٹا کا پانی بھر کے آپ کا وضو کرایا تھا، میری سفارش تو کر دو۔ تو وہ کہے گا یا اللہ میں جنت میں جا رہا ہوں، اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے، اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دے۔ تو لوٹے پانی دے لوٹے نال وضو کرانا کیڈی کو وڈی نیکی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل تیرے تو فیل یہ بھی جنت میں جائے۔ تو اللہ کو تو دیکھو کہ وہ کیسا کریم ہے، تو تم لوگوں نے چھوٹے چھوٹی چھلنیاں کیوں لگا لی ہیں؟ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیتے تھے، انصاری صاحب میں چھوٹتی نہیں تھی، ہر دفعہ حد لگتی تھی۔ کتاب الحدود بخاری شریف میں ایک دفعہ ان کو حد لگ رہی تھی تو 2 آدمی آپس میں بات کر رہے تھے، یار یہ کتنا بے وقوف آدمی ہے کہ ہر چوتھے دن یہ بے عزت ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی کھڑے تھے، آپ نے سنا تھا، کہا دعوہ، خبردار اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کے اصول، اور شراب ان سے چھوٹی نہیں۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں ان کا واقعہ ہے کہ یہ روم کی جنگ میں قید ہو گئے،
ساتھیوں کے ساتھ. تو اس میں جب وہ روم کے سردار کو پتہ چلا کہ یہ صحابی ہے تو اس نے ان کو بلوایا اور کہا کہ تو عیسائی ہو جا، تجھے بیٹی بھی دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا. وہ فرمانے لگے ساری دنیا دے دے مجھے اور کہے کہ آنکھ بند کر تو عیسائی، کھولے تو مسلمان. ایک لمحے کے لیے عیسائی ہو جاؤں اور تو مجھے 7 زمینیں دے دیں تو بھی مجھے یہ سودا منظور نہیں. اس نے کہا اچھا اس کو لٹکاؤ اور اس کے دائیں بائیں تیر چلاؤ، اس کو لگاؤ نہیں، اس کے دائیں بائیں سے تیر چلاؤ. تو انہوں نے اس کو لٹکایا اور تیر چلاتے رہے. تو کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، ادھر سے گزر رہا ہے، اوپر سے گزر رہا ہے، پاؤں کے نیچے سے گزر رہا ہے. سارا دن یہ مشق ہوتی رہی. پھر اس کو اتارا، نے پوچھا آپ کیا کہتے ہو؟ تو وہی جو پہلے کہہ رہا تھا. اس نے کہا ویسا کرو، تیل کو کڑا میں ڈال کے نیچے آگ جلاؤ، جب وہ کھولنے لگے تو اس کے ساتھیوں میں سے 2 کو اس میں پھینک دو. اس کے بعد بھی اگر یہ عیسائیت کی طرف نہ آئے تو اسے بھی پھینک دو. تو ان 2 کو انہوں نے پکڑا اور ان کے سامنے تیل میں ڈال دیا. ویسے ابل گئے، جل گئے. تو جب ان کو پکڑا تو وہ رونے لگے. تو انہوں نے سردار کو پیغام دیا کہ رو رہا ہے، لگتا ہے ڈر گیا ہے. تو رومی سردار نے بلایا، کہا اب کیا خیال ہے؟ کہا وہی جو پہلے ہے. کہا تو روئے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تو کیا سمجھ رہا ہے، موت کے ڈر سے رویا ہو؟ اس نے کہا ہاں. نہیں، میں اپنی بے بسی پہ رویا. اس نے کہا کیا بے بسی؟ بے بسی یہ ہے کہ میری ایک جان ہے اور وہ چند سیکنڈ میں راکھ ہو جائے. کاش میرے بدن جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو آگ میں اللہ پہ قربان کرتا. تو وہ رومی سردار سکتے میں آ گیا. کہنے لگا میرا ماتھا چوم لے میں تجھے آزاد کر دوں. کہنے میری شرط ہے، میرے ساتھیوں کو بھی ان کو بھی. تو آگے بڑھ کے آپ نے ان کا ماتھا چوما، اس نے سب کو آزاد کر دیا. جب یہ قافلہ مدینے پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، ان کو واقعہ سنایا. تو آپ نے سارے مدینے کو جمع کیا اور حضرت عبداللہ کا واقعہ سنایا. پھر ان کو ممبر پہ بٹھایا کہ حق علی المؤمنین ان یقبلوا رأسہ، سب ایمان والوں پر واجب ہے کہ اس کے ماتھے کو بوسہ دو. وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ أَبْدَأُ، سب سے پہلے میں پہل کروں گا. حضرت عمر نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، سارے مدینے والوں نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا. شراب نہیں چھوٹی. جس سے اللہ کام ہے. درگزر کرنا یہ مزاج شریعت ہے. یہ پکڑ دکڑ یہ تو مدرسوں کا کام ہے، خانقاہی مزاج ہے یہ. اور میں مدرسے بھی تو چلاتا ہوں پچھلے 25 سال سے. یہ مدرسے کا نظام ہے. اب اس کو نکال دو، یہ باقیوں کو بھی خراب کر رہا ہے. اس کو نکال دو، یہ پڑھتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے. تبلیغ تو نبی کا کام ہے. نبی کا مزاج کدھر ہے؟ پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈالو گے تو چلے گی. میں فیصل آباد سے گھر جا رہا تھا جب یہ موٹر وے نہیں تھا، تو وہ آگے ایک چوک پہ ہمارے ساتھی ہے، میرے دوست ابو بکر، اس کا پیٹرول پمپ. تو وہ ڈرائیور نے دیکھا نہیں، میں تو ویسے نہیں دیکھتا، تو اس نے ڈیزل والے وہ جو تھا ہم اس کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی اور اس نے ڈیزل بھر دیا. وہ تھی کراؤن تھی بڑی پیٹرول والی. وہ سٹارٹ ہو کے جب ہم نے پیٹرول پمپ کا فرش پار کیا تو بند ہو گئی. میں کہا کیوں ہے؟ جی بھلی پہ گیا. میں کہا کیوں ہے؟ کہ جی لگتا ہے میں ڈیزل پوا بیٹھا. میں کہا تیرا بیڑا غرق ہو گیا.
میں نے کسی بس سے چڑھے سے کی کر سیں. پھر میں نے ابو بکر کو فون کیا، وہ اپنی گاڑی لے کر آیا، وہ مجھے چھوڑنے گاؤں گیا اور اس نے وہیں وہ ساری گاڑی صاف کروائی، ڈیزل نکلوایا، پھر اس میں پیٹرول ڈالا، پھر وہ شام کو پہنچا. تو دعویٰ کرتے ہو یہ نبی والا کام ہے، یہ تو چلتا ہے پیٹرول سے، تم اس میں ڈیزل ڈال کے چلا رہے، کیسے چلے گا؟ نہ صفات رہیں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ غزویں میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاس میں. نہ تو اپنے نبی کی زندگی پڑھتے ہو، حیات الصحابہ تمہارے لیے لکھی مولانا یوسف نے، وہ نہیں پڑھتے ہو. میں واحد آدمی ہوں جس نے 5 دفعہ حیات الصحابہ پڑھی، تینوں جلدیں. صحابہ کو پڑھو گے، نبی کی زندگی کو پڑھو گے تو پھر پتہ چلے گا کیسے چلنا ہے. ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ ثقیف کے بڑے صحابہ میں ہیں. شراب کی عادت تھی تو ان کو حد لگتی تھی، توبہ کرواتے تھے، کچھ ان بار پھر شروع کر دیتے تھے. صحابی ہیں، بشر تھے، وہ خطا سے پاک نہیں تھے. ہاں ان کے لیے اعلان ہے کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب میرا وعدہ ہے تیرے ہر صحابی کو جنت میں ڈالوں گا. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. میرے محبوب فتح مکہ سے پہلے جو تیرے ساتھی بنے اور فتح مکہ کے بعد جو تیرے ساتھی بنے، ان دونوں کو میں برابر نہیں کروں گا. ان کا درجہ اونچا ہے، ان کا نیچا ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے کہ سب کے سب کو جنت دوں گا. یہ ہے ان کا کمال. نہ معصوم تھے نہ محفوظ تھے، وہ مغفور تھے، اللہ نے بخش دیا. تو حضرت عمر کے زمانے میں ایران میں فیصلہ کن جنگ تھی، قادسیہ 9 دن چلتی رہی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر تھے. اور 36,000 کا لشکر تھا، اور ایرانیوں کا 1.5 لاکھ کا لشکر تھا. ان کا سالار رستم تھا اور ادھر حضرت سعد تھے. تو وہ پانی کی مد و جزر کی طرح کبھی موج ادھر چلی جاتی، کبھی ادھر چلی جاتی، یہاں تک کہ شام ہو جاتی اور فیصلہ کوئی نہ ہوتا. تو ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو قید کر دیا. تو جو جیل کا دروازہ، کمرے کا دروازہ تھا، وہ جالیوں والا تھا اور سامنے جنگ کا منظر تھا. تو ایرانیوں نے جو حملہ کیا تو صحابہ کو دباتے دباتے ان کے خیموں تک لے آئے. پہلی دفعہ ایسا ہوا. سعد بن ابی وقاص بیمار تھے، اوپر ایک قلعہ تھا، اس کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور لکھ لکھ کے آرڈر نیچے پھینکتے تھے. وہاں سے ایک صحابی اس کو اٹھا کر آگے سردار کو پہنچاتا تھا. اس طرح وہ دیکھ رہے تھے اور گھبرا رہے تھے کہ جنگ ہاتھ سے نکل رہی ہے. اور ابو محجن بے قرار. اتنے میں آپ کی حضرت سعد کی بیوی سلمہ گزری. کہنے لگے سلمہ یہ میرے بیڑیاں ہٹا دے اور مجھے تلوار دے دے اور سعد کا گھوڑا دے دے. اگر میں شہید ہو گیا تو تمہارا کام بن گیا، تمہاری جان چھوٹے گی مجھ سے. اگر میں زندہ رہا تو واپس آ کے یہی بیڑیاں میں خود پہن لوں. وہ فرمانے لگے اگر سعد کو پتہ چلا تو مجھے سزا دیں گے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو آگے چل پڑی تو انہوں نے پیچھے سے کہا کفا حزنن، بہت بڑے شاعر تھے، ان تلتقی الخیل بالقنا اترک مشدودا علی وثاقیہ. میرے درد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آج حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں جکڑا پڑا.
اذا قمت عنان الحدید وغلقت علی مصاری قد تسم المنادیہ، جب اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو بیڑیاں مجھے گرا دیتی ہیں، اور سامنے جیل کی دیواریں، ان سے میری آوازیں ٹکرا کر ایک باز گشت بن جاتی ہیں۔ دو شعر اور بھی تھے، یاد نہیں رہے۔ حضرت سلمہ کو ترس آیا، وہ واپس آئیں، انہوں نے کھول دیا دروازہ، حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا، تلوار دے دی، انہوں نے ایسے اپنے منہ کو چھپایا اچھی طرح، اور ایک طرف سے آئے، جدھر صحابہ زیادہ دب رہے تھے نا وہاں آ کے حملہ کیا۔ ایک آدمی، 100 نہیں، ایک آدمی، 100 نہیں، ایک آدمی، ایک آدمی، ایک آدمی۔ کون سا؟ صحابی ہے، لیکن پہ کیا ہے؟ شراب کی وجہ سے جیل میں پڑا ہوا ہے، اور ایسا بجلی کی طرح وہ چمکے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، انہیں پورے ایرانیوں کے زور کو توڑ کے پیچھے ہٹا دیا۔ پھر دوسری طرف دوڑے جدھر ایرانی غالب تھے، وہاں جا کے حملہ آور ہو، اور اکیلے بندے نے بجلی کی طرح کوندتے ہوئے ایرانیوں کا منہ پیچھے پھیر دیا۔ تو سب صحابہ آپس میں کہنے لگے ایدنا اللہ بملک کریم، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا جو ہماری مدد کو آ گیا۔ انہوں نے تو منہ چھپایا ہوا تھا، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا۔ حضرت سعد اوپر چھت پہ بیٹھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے، کہنے لگے یہ کون آ گیا جس اکیلے نے جنگ کا پانسا پھیر دیا؟ پھر غور سے دیکھا تو دل میں کہنے لگے حملے کا انداز تو ابو محجن کا ہے، اور وہ جیل میں ہے، اور گھوڑے کا جو جمپ ہے وہ میرے گھوڑے کی طرح ہے، اور میرا گھوڑا استبل میں ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ شام تک ساری لڑائی کا رخ ایک بندے نے پھیر دیا، اور جو ہی ایرانی پیچھے ہٹے اب فوراً واپس آئے اور بیڑیاں باندھ کے بیٹھ گئے۔ شام کو حضرت سعد کے خیمے میں سارے سالار کٹھے ہوئے، سب کی زبان پہ تھا اگر آج اللہ فرشتے کو نہ بھیجتا تو ہماری شکست یقینی تھی، کوئی بھی اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب سارے چلے گئے تو میاں بیوی اکیلے ہوئے، تو حضرت سلمہ نے حضرت سعد سے پوچھا آج جنگ کیسی رہی؟ تو کہنے لگے آج تو بس اللہ نے مدد کی، کوئی فرشتہ تھا جو اس نے بھیج دیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، پر مجھے شک پڑتا تھا کہ السولۃ سولۃ ابی محجن، حملے کا جو انداز ہے وہ ابو محجن کا ہے، والوثبۃ وثبۃ فرسی، اور گھوڑے کی جو جمپ ہے وہ میرے گھوڑے جیسا ہے، پر ابو محجن جیل میں، میرا گھوڑا اسبل میں، پتہ نہیں کون تھا۔ تو سلمہ کہنے لگی اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں مجھے سزا تو نہیں دیں گے؟ کہنے لگے نہیں، کہا وہ ابو محجن ہی تھا، ابو محجن بے اصول ابو محجن ہی تھا۔ کس کے ساتھ اللہ کا کیا تعلق؟ نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ سیرت پڑھتے ہو، نہ صحابہ کی زندگی پڑھتے ہو، بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ نبی کا کام کیسے ہوتا؟ تو حضرت سعد کہنے لگے فوراً اسے حاضر کیا جائے۔ تو ان کو لایا گیا، تو حضرت سعد نے ان کو گلے لگایا کہ آج کے بعد میں کبھی تمہیں سزا نہیں دوں گا۔ کہنے لگے آج کے بعد میں بھی شراب نہیں پیوں گا، لیکن وہ اس پہ پھر پکے نہیں رہ سکے۔ لیکن اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ ایک آدمی 1.5 لاکھ کے لشکر کا منہ پھیر دے بغیر اللہ کی مدد کے ہو سکتا ہے؟ کہ ایک عیب کی وجہ سے اللہ ان کی باقی خوبیوں کو نظر انداز کر۔ ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ ایک عیب دیکھ کر ساری خوبیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کتنے سونے جیسے ساتھی ضائع کر دی۔ بیوی سے خامن چاہتا ہے پوری میری مان کے چلے، ایک بات میں اوپر نیچے ہو جائے تو اس کی سختی آ جاتی۔ بیٹے ایسے تیر کی طرح ہمارے سامنے کھڑے ہوں اور سر جھکا کے چلے،
ذرا بیٹے سے ادھر ادھر ہو جائے تو باپ کا یا تھپڑ ہوتا ہے یا جوتا ہوتا ہے، نوکر سے ذرا سے ادھر ادھر ہو جائے، یعنی ہم گنجائش نہیں دیتے، معافی کوئی نہیں ہمارے دربار، ہمارے ماحول میں معافی کوئی نہیں، اور میرے نبی کے دربار میں معافی ہی معافی ہے، معافی معافی۔ ایک عورت آئی مکہ سے، اس کا نام تھا سلمہ، یہ آپ کے خاندان کی باندی تھی، بنو عبد مناف کی، اور آزاد کر دیا تھا، وہ طوائف تھی، گاتی تھی۔ وہ آ گئی مدینے اور آپ سے کہنے لگی بھوک سے مر گئی ہوں، میری مدد کرو۔ کون ہے؟ طوائف۔ آج کے کوئی پیر صاحب ہوتے، کوئی تبلیغی صاحب ہوتے تو کہتے اس کو باہر چھوڑ کے آؤ۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ سنو، انہوں نے کہا نہیں پڑھتی۔ اب تو بنتا تھا کہ آپ کہتے دفع ہو جا۔ پھر آپ نے کہا تو بڑی گانے والی تھی، تو مکے والوں نے تیرا گانا سننا چھوڑ دیا؟ کہاں، جب سے بدر میں بڑے سردار قتل ہوئے وہ میرا گانا نہیں سنتے، اس لیے مجھے بھوک آ گئی۔ آپ نے کہا میں بنی عبد مناف کو حکم دیتا ہوں اس عورت کی جھولی بھر دو۔ یہ کیوں کہا؟ بنی عبد مناف سے کہتا ہوں، اپنے خاندان سے، کہ کسی کے دل میں یہ نہ شیطان ڈال دے کہ اللہ کا نبی ہمیں طوائف کی مدد کرنے کو کہہ رہا ہے۔ ان کو اس شبے سے بچانے کے لیے اس کا صرف میرے خاندان کو حکم ہے، اس عورت کی جھولی بھر دو۔ اس کو جھولی بھر کے واپس بھیجا۔ اس وقت مکے پہ حملے کا ارادہ تھا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے، بدری صحابی ہیں، حاتب بن ابی بلتع، انہوں نے خط لکھا مکے والوں کو کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تیاری کر لو، اور اس کو دے دیا کہ یہ مکے والوں کو دے دینا۔ اس نے اپنے بالوں میں چھپا کے وہ چل پڑی۔ صحابہ سے قتل بھی ہوا، شراب بھی ہوئی، زنا بھی ہوا، سارے عیب ہوئے۔ کبھی جبریل نے آ کر بتایا نہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، سب پہ پردہ ڈالا۔ یہ ایسی خطا تھی کہ جبریل آئے، جبریل آئے، جبریل آئے، یا رسول اللہ، بڑا غضب ہو گیا۔ حاتم نے خط دے دیا ہے اس عورت کو، وہ مکے والوں کو جا کے بتا دے گی، تو وہ خط برآمد کریں، کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے۔ آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو یا حضرت مقداد کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت سے خط لے کر آؤ۔ وہ رابغ پہنچ چکی تھی، اس سے کہا کہ خط نکالو، کہ میرے پاس کوئی نہیں، کہ نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں نہ ہمیں جھوٹ کہا گیا ہے، یا خط دے دو یا ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے۔ تو اس نے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکال کے دے دیا۔ جب وہ خط لے کر پہنچے اور آپ کو پیش کیا تو حضرت حاتب کی طرف سے مکے والوں ہوشیار ہو جاؤ۔ تو آپ نے کہا حاتب یہ کیا؟ کتنا بڑا جرم ہے کہ جبریل آیا، اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر اٹھے، یا رسول اللہ یہ منافق ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ جج مجرم کے لیے وکیل صفائی بن گیا۔ کبھی پڑھو تو تمہیں پتہ چلے۔ ہم نے کہا عمر تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ بدری آدمی ہے، بدری، اور میرے اللہ نے مجھے کہا ہے بدر والوں جو مرضی کرو تمہیں معاف کر دیا ہے۔ حضرت عمر شرمندہ ہو کے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا حاتب یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جلدی نہ کریں، مکے میں میرا کوئی نہیں ہے، میرے بیوی بچے مکے میں ہیں، یہ جو آپ کے ساتھی بیٹھے ہیں ان کے سب کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں، آپ جب حملہ بھی کریں گے تو وہ ان کے رشتہ دار ان کے بھی بچوں کی حفاظت کریں گے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں۔ مجھے پتہ تھا مکے والوں کو پتہ چل جائے پھر بھی آپ کی فتح ہے، نہ پتہ چلے پھر بھی آپ کی فتح ہے، میں نے سوچا میں ان پہ ایک احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کا رسول تیرا عذر قبول کر۔
یہ تبلیغ کا مزاج. تبلیغ کا کام تو تب نبوت والا بنے گا جب نبوت کا مزاج بھی سمجھو. میرے خیال میں تمہیں اس کو ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام جانتا ہو. شاید کوئی ایک آدھ ہو. اتنے بے خبر ہو اپنے نبی کی زندگی سے. جس کا کام ہے اس کو تو پڑھو وہ کیسے کر کے گئے. ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں جہاد کا. دوپہر کو آرام کے لیے لیٹ گئے. تلوار لٹکا دی کیکر پر, آنکھ لگ گئی. ایک غیر مسلم آیا, اس کا نام تھا غورث. اس نے تلوار اٹھائی اور آپ کو ایسے یہاں نوک ماری. آپ اٹھ کے بیٹھے تو سامنے کھڑا تو نے ایسے سیدھی کر, کون بچائے گا اب تجھے؟ تو آپ مسکرائے اور فرمایا اللہ. تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار چھوٹ گئی. اور تلوار آپ نے اٹھا کے ایسے سیدھی کی. اب بتا کون بچائے گا تجھے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا. کن خیر آخر دن. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. جرم کیا ہے؟ قتل نبی. اور اس پر اللہ نے قدرت دے دی اور اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. ہم نے کہا جاؤ آزاد, جاؤ معاف کی. اس کو معاف کر دیا. کہ دو روایتیں ہیں, بعض میں ہے کہ اس نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا, بعض میں ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. میرے بھائیوں, اپنے ساتھیوں کی خوبیاں دیکھو, کمیاں نہ دیکھو. وہ اللہ ہے. جب اللہ پردہ پوشی کرتا ہے تو آپ کیوں دوربینیں لگا کے دیکھتے ہو؟ کیوں اللہ نے زنا پہ 4 گواہ مانگے؟ آج تک 1447 سال میں ایک حد گواہوں پہ نہیں لگی. پھر ان پر حد لگاؤ. پوری تاریخ میں ایک حد گواہوں پہ نہیں لگی, ذاتی اقرار پر لگی ہے. یہ چھپانے کے لیے ہے. مزاج شریعت چھپانا ہے. ماعز اسلمی آتے ہیں, یا رسول اللہ طہرنی زنیتو, میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کریں. تو آپ کہتے پکڑو اس سے اور لگاؤ حد. آپ نے منہ ادھر پھیر دیا, کہ جاؤ تو نے کوئی نہیں کیا. آپ کو پتہ تھا کیا. وہ یہاں سے اٹھ کے ادھر آ گیا, یا رسول اللہ طہرنی قد زنیت, مجھے پاک کرے میں نے زنا کیا. آپ نے منہ ادھر پھیر دیا, جاؤ تو نے کوئی نہیں کیا. اور پھر یہاں آ گیا, یا رسول اللہ طہرنی قد زنیت, مجھے پاک کرے میں نے زنا کیا ہے. آپ نے پھر منہ ادھر پھیر لیا, نہیں کیا, جاؤ نہیں کیا. ہائے ہائے. جب انہوں نے 4تھی دفعہ بھی کہہ دیا تو 4 گواہ کے برابر ہو گیا. تو پھر آپ نے کہا یہ پاگل تو نہیں؟ اللہ کی قسم کو ایک بھی کہتا یہ پاگل ہے تو آپ اس کو بھگا دیتے. صحابہ نے کہا یہ نہیں. پھر آپ نے کہا نشے میں تو نہیں؟ ایک بھی کہہ دیتا نشے میں تو آپ اس کو اٹھا دیتے. کہا نہیں جی نشے میں بھی نہیں. کہا اچھا پھر حد لگاؤ. یہ پہلے گئے ابو بکر کے پاس کہ میں نے یہ کیا ہے. ہم کہا اللہ نے چھپایا ہے, توبہ کر بس کافی. پھر قرار نہیں آیا. پھر گئے عمر کے پاس کہ عمر مجھ سے یہ ہو گیا ہے. کب توبہ کر, اللہ نے چھپایا ہے بس یہیں رکھ. پھر چین نہیں آیا. پھر گئے ثابت بن حزال کے پاس, وہ انصاری تھے. کہ ثابت مجھ سے یہ ہو گیا. انہوں نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دو. اس پر حد لگی تو آپ نے ثابت بن حزال کو گلا دیا, لو سترتہ بثوبک, کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ بھیجتا. یہ مزاج اسلام اور مزاج دعوت ہے. لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا, آسانیاں دینا, سہولت دینا,
تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ اقرا پہلا حکم آیا ہے، اقرا۔ اقرا کا مطلب ہے سمجھ کے پڑھنا۔ اتلو، اتلو کا مطلب ہے بے سمجھے پڑھنا یا سمجھ کے پڑھنا۔ اقرا سمجھ کے پڑھ میرے نبی، بسم ربک الذی خلق۔ یہ تو امت ہے ہی اس کے لیے۔ تو جب اصل تصویر آپ کے میرے سامنے نہیں ہوگی تو ہم نقشہ کیسے سمجھیں گے؟ اصل تصویر تو میرا نبی ہے، میرے نبی کے صحابہ ہیں، وہ ہمارے سامنے ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں آج یہ تشکیل کروں گا کہ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، حیات الصحابہ کو پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو۔ میں نہیں کہتا ہوں ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو، سمجھو کہ میرے نبی نے زندگی گزارنے کے اصول کیا بتائے۔ احد کی جنگ ہو رہی، اور جنگ میں ایک آدمی بڑی دلیری سے لڑ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑی جان مار رہا ہے۔ اب نے کہا یہ جہنمی ہے۔ تو ابو دجانہ اس کے پیچھے ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے کہا جہنمی ہے۔ تو لڑتے لڑتے جب زخم زیادہ اس کو لگے تو اس نے اپنا گلا خود ہی کاٹ لیا۔ وہ کافر تھا، میرے نبی نے اس کو ساتھ لیا، کافر ہو کر جنگ احد میں ساتھ لیا۔ دعوت کے کام میں یہ اتنی گنجائش ہے، منافقوں کو گلے لگا کے رکھا، عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا، اس کو قبر میں اتار دیا تھا، آپ نے کہا باہر نکالو۔ اس کے بیٹے آئے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، اب پانی پی رہے تھے، تو عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا سا بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاؤں گا، شاید کلمہ پڑھ لے۔ تو وہ بچا ہوا پانی گلاس میں لے کر آیا، کہنے لگا یا ابت اسقل، ابا یہ پی لو۔ تو وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے نبی کا بچایا ہوا جھوٹا پانی ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہنے لگا اپنی ماں کا پیشاب لے وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ واپس گئے۔ یا رسول اللہ وہ حد کراس کر گیا میرا باپ، مجھے اجازت دے میں اسے قتل کر دوں۔ آپ نے کہا نہیں، تیرا باپ ہے، اس کی خدمت کر۔ میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ آپ نے تو اس کو نہیں چھوڑا۔ اور جب وہ مر گیا تو حضرت عبداللہ آئے، یا رسول اللہ اپنا کرتا تو دے دیں، شاید میرے باپ کی بخشش ہو جائے۔ آپ نے کرتا اتار کے اس کو دے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ اللہ بھی بتا رہا ہے یہ کون ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں۔ ہم نے کہا پڑھا دیں۔ آ کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے، کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں؟ کہا معلوم ہے۔ کہ پھر کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کہا کر یا نہ کر، تو مجھے اختیار دیا تو میں کرتا ہوں، شاید اللہ معاف کر۔ جنازہ پڑھ۔ جب وہ قبر میں اتارا گیا تو آپ نے کیسے باہر نکالو، باہر نکال کے اپنے رانوں پہ رکھا اور اپنے منہ سے لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، شاید بخشش ہو جائے۔ 100 منافقوں نے نقد کلمہ پڑھا، 100 منافقوں نے۔ یہ میرے نبی کی زندگی۔ صحابہ اللہ کے نبی سے کی رائے کے خلاف رائے دے رہے ہیں، یہاں جیسے آپ فرمائیں، یہ بزرگوں نے کہا بدر کی لڑائی میں آپ نے خیمے لگائے، جبریل نہیں آئے، حباب بن منذر کھڑے ہو گئے،
انصاری صحابی، یا رسول اللہ یہ خیمے آپ کا حکم ہے یہاں لگائیں؟ آپ نے کہا نہیں، میری رائے ہے۔ تو پھر یہ ٹھیک نہیں، یہ خیمے یہاں نہیں وہاں لگائیں، وہاں پانی ہے۔ اب جبریل آیا، یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں جو حباب کہہ رہا ہے اس پہ عمل کیا جائے، پہلے کیوں نہیں آیا جبریل؟ خیمے لگانے سے پہلے جبریل کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ امت کو سبق سکھانا تھا کہ نبی کی رائے کے خلاف بھی رائے دی جا سکتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تو میں نبی ہوں تو میری رائے کے خلاف بات کرتا ہے۔ جبریل آ گئے، حباب ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی عصر کی اور بیٹھ گئے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ذوالیدین، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز 2 رکعت ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے کہا کل ذالک لم یکن، نہیں، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز 2 رکعت ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے چلو ٹھیک ہے بھائی، بزرگ فرما رہے ہیں، یہاں کون ہے؟ نبی فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بعض ذالک قد کان، قد میں جو طاقت ہے میں کیسے سمجھاؤں؟ یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، یا آپ بھولے ہیں یا نماز 2 رکعت ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا اصدق ذوالیدین، یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے؟ تو پھر سب نے کہا جی صحیح کہہ رہا ہے۔ آپ نے 2 رکعت پہ سلام پھیرا ہے، پھر آپ نے کھڑے ہو کر 2 رکعت مزید پڑھائیں، یعنی دوبارہ 4 نہیں پڑھی، اسی پر 2 رکعت مزید پڑھائیں۔ میرے نبی نے یہ ماحول دی۔ حضرت بریرہ کی شادی کی حضرت عائشہ نے حضرت مغیث کے ساتھ۔ حضرت بریرہ باندی تھی حضرت عائشہ کی، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ باندی جب آزاد ہو جائے تو اسے حق ہے اپنے نکاح کو باقی رکھے یا توڑ دے۔ تو بریرہ نے نکاح توڑ دیا۔ بریرہ خوبصورت تھیں، مغیث ذرا شکل کے اتنے خوبصورت نہیں تھے، بڑے صحابی ہیں۔ اب وہ مغیث ان کے پیچھے پیچھے روتے روتے، وہ آگے وہ پیچھے۔ ایک دن آپ نے کہا یہ بھائی مغیث کو دیکھو بیچارے کا کیا برا حال ہے، بریرہ کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے۔ تو آپ نے بریرہ کو بلایا، کہا بریرہ اس سے دوبارہ نکاح کر دے۔ کہنے لگی یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا نہیں۔ آپ کا حکم ہے؟ کہا نہیں، میری رائے ہے۔ کہ پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں کرتی۔ تو آپ کہتے دیکھو یہ بڑوں کی نہیں مانتی، کتنی گستاخ ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک تیری مرضی ہے، نہیں کیا۔ حضرت جمیلہ آئیں رضی اللہ عنہ، پہلا خلا، کہ یا رسول اللہ میرا خامن ثابت بن قیس بن شماس بڑے صحابہ میں بدری ہیں، یمامہ میں شہید ہوئے، میرے بہت اچھے خاندان، انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میرا دل ہٹ گیا ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے الگ کیا جائے۔ سبحان اللہ، آپ ثابت کے فضائل سناتے۔ آپ نے کہا جو ثابت نے تجھے مہر میں باغ دیا ہے واپس کرتی ہو؟ کا سب کچھ واپس کرتے، نکاح نہیں کروں، ساتھ نہیں رہوں گی۔ آپ نے کہا ثابت اسے طلاق دے دو، آپ نے طلاق دلوا دی۔ میں سب آپ کو نبی کی زندگی سے بتا رہا ہوں، میرے پاس تو یہی قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، لوگوں کی قدر کرنا سیکھو، عیب کو چھپا کے اپنے دوستوں کے ساتھ چلنا چلانا سیکھو۔ جس مالک نے حساب لینا ہے وہ بہت کریم، بہت مہربان، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔